بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ آیت نمبر 1۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ 2۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ 3۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ 4۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ 5۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل رکھنے والے کے لیے قسم نہیں ہے؟ یعنی یہ جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے صاحب عقل کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ اتنی چیزوں کی قسم کھا کر کوئی بات کرے؟ واپس آتے ہیں پہلی آیت کی طرف۔ پہلی، دوسری اور تیسری آیت۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ جفت کہتے ہیں جس کو انگلش میں مثلا ایون کہا جاتا ہے، اور طاق یعنی آڈ۔ مثال کے طور پر 1 3 5 7 9، یہ انہیں کہا جاتا ہے آڈ نمبرز، اور جن نمبرز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جوڑا جوڑا گویا کہ وہ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ایون نمبرز۔ تو ایون کو جفت کہا جاتا ہے اور آڈ کو طاق کہا جاتا ہے۔ یہ فجر سے اور 10 راتوں سے اور شفع اور وتر سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ چند تفاسیر اس کی بیان کی گئی ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے کو اگر نگاہ میں رکھا جائے اور جو روایات میں آیا ہے، اس سے مراد فجر سے مراد تو وہی سورج کے طلوع کرنے کا وقت جسے فجر کہا جاتا ہے۔ طلوع کرنے کا وقت یعنی جو وقت فجر ہے، جب وہ روشنی کا آغاز ہوتا ہے، سورج ابھی بھرپور طلوع نہیں کیا ہوتا، جب نماز فجر کا مثلا وقت ہو جاتا ہے، اس کی قسم۔ 10 راتوں کی قسم سے ایک مراد لی گئی ماہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اور اسی معنی کو اگر مراد لیا جائے تو شفع اور وتر سے کیا مراد لیا گیا؟ 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کا دن، کہ جو 9ویں کا دن شفع 10ویں کا دن ہے 10 ذی الحج، اور وتر یعنی وہ ایون نمبر اگر لیا جائے تو وہ 9ویں ذی الحج کا دن ہے۔ 9ویں ذی الحج میں آپ کو معلوم ہے یوم عرفہ ہے، حج کا آغاز ہوتا ہے میدان عرفات سے، اور 10ویں کا دن عید کا دن ہے، رمی جمرات، یعنی پہلے جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کی رمی کی جاتی ہے، اور حجاج کرام اس دن قربانی کرتے ہیں اور حلق و تقصیر وغیرہ کرتے ہیں اپنے رمی جمرات اور قربانی کرنے کے بعد۔ اور یہ جو حج کی عبادت تھی، یہ اسلام کے آنے سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے جاری و ساری تھی، اگرچہ بہت سی شرکیہ رسومات، بت پرستی اور بیہودہ اور لغو قسم کی چیزیں انہوں نے خود سے گھڑ کر عبادت کے نام پر بنا لی تھی مکہ کے کافروں نے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کوئی ایسی بات ان کو نہیں کی تھی، انہوں نے نئی نئی رسمیں اور نئے نئے بدعات خود سے گھڑ کر پہلے بت پرستی شروع کی، پھر بتوں کے نام پر خود سے رسومات ایجاد کر کے حج کی شکل بگاڑ لی تھی، لیکن کچھ چیزیں اسی حالت میں موجود تھی۔ تو ان کی یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے، یہ گویا توجہ کروائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں
گواہی دے رہی ہیں کہ ان چیزوں کی طرف اگر تم توجہ کرو تو تمہاری توجہ ابراہیم و اسماعیل نے جو دعوت دی تھی، دعوت توحید، ان کے پیغام کی طرف ہو جائے گی، ان کے خالق کی طرف ہو جائے گی۔ ایک لفظ کی طرف توجہ فرمائیں، ایک ہوتا ہے تفسیر۔ تفسیر کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس قرآن مجید جب وہ نازل ہوا ہے تو مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے معنی کو بیان کرنا کہ اس سے کیا مراد ہے، کیا مراد ہے، واضح کر دینا۔ قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو ممکن ہے، عین ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے بعد کے زمانوں میں آنے والے کسی واقعے پر اس کی تطبیق کی جا سکے۔ وہ تفسیر نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ تطبیق، یعنی اس پر اپلائی ہو جاتی ہے قرآن کی وہ آیات۔ تو تطبیق کے عنوان سے ان آیات کو محرم الحرام کی 10 راتوں پر بھی بعض علماء نے تطبیق کیا ہے کہ شب عاشور کہ جس کے بعد روز عاشور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کو صحرائے کربلا میں انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ کچھ حیوان نما انسانوں نے، بلکہ انسان نما حیوانوں نے، انہوں نے ذبح کر دیا رسول اللہ کو۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء آتے تھے یہ انہیں قتل کرتے تھے، اور اس امت میں اب کوئی نبی تو نہیں آنا رسول اللہ کے بعد، خاتم النبیین ہے، لیکن آل نبی موجود تھی جس کے بارے میں رسول اللہ نے بڑی تاکید کی۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ شیعہ سنی کتب گواہ ہے کہ اپنے اہل بیت کے بارے میں بہت شدت سے تاکید کی، لیکن امت نے وہ کام جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس امت نے وہی کام اپنے نبی کی آل کے ساتھ کیا جن کے بارے میں رسول اللہ شدید ترین تاکید اور نصیحت کر کے گئے تھے۔ ان کو ان کا مقام تو نہ دیا، الٹا ان کو ذبح کر دیا، کسی کو زہر دے دیا، کسی کے بدن کو تیروں اور تلواروں اور پتھروں سے چھلنی کر دیا، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا اور اس کے سر کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا لیا، اور اس کی اولاد اور اس کے اصحاب کے سروں کو۔ تو یہ قرآن اگر کوئی پڑھے اور بنی اسرائیل کی حرکتیں دیکھے تو اس امت نے بھی جو اپنے رسول کے احکام کو پامال کیا ہے اس کے لیے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو یہ نہ رٹایا گیا ہو کہ ہمارے اکابرین کی رائے یہ ہے، بلکہ وہ اکابرین کی دلیل پوچھے، اکابرین کی دلیل پوچھے، نہ کہ اکابرین اور بزرگان کا نام لے کے دھونس سے اسے چپ کرا دیا جائے۔ یہ ایک بڑا مرض ہے کہ جو تمام اسلامی مسالک میں پایا جاتا ہے کہ جب کسی بھی مسلک کا ماننے والا اللہ کی کتاب پڑھنے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مثلاً یہ بات تو جو میں نے آج تک سنی ہے اکابرین سے اس کے خلاف ہے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہمارے مسلک میں رائج ہے، قرآن مجید کی آیت تو اس مزاج کی نہیں لگ رہی۔ پھر وہ جاتا ہے کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس کہ قرآن کی آیت میں یہ ہے اور ہمارے یہاں یہ کیوں رائج ہے، ہماری رائے جو ہے، ہمارے مسلک کی رائے فلان مسئلے میں وہ اس کے ساتھ میچ کیوں نہیں کرتی؟ تو پھر اس کو دھونس دی جاتی ہے کہ ہمارے جو اکابرین بزرگان تھے وہ تو فرشتوں سے ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو تو خوابوں میں آ کے رسول اللہ رہنمائی کیا کرتے تھے،
اور وہ جس طرح قرآن کو جانتے تھے، قرآن کی گہرائیوں کو، تمہاری ہماری تو اوقات ہی نہیں جان سکے۔ تو دلیل کی جگہ دھونس کے ذریعے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے، اور وہ بھی عام طور پر جو عام آدمی ہوتا ہے وہ دھونس میں آ کے ڈر جاتا ہے کہ کہیں میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں، یعنی گمراہ ہو رہا ہوتا ہے، ہدایت کی طرف جانے کے راستے سے رک کے ہدایت کی طرف جانے کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں گمراہ نہ ہو جاؤں، چونکہ ہدایت تو وہ ہے جو قرآن نے دی ہوئی۔ جب بھی کوئی بزرگ، کوئی عالم کہے کہ ایسی بات کہے، چاہے جتنے مرضی بزرگان کا نام لے، کہ جو آپ کو قرآن کی آیت سے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہیں کہ بزرگان کا نام نہیں لو، بزرگان کی دلیل دو مجھے، بزرگان نے کیوں وہ بات کی ہے جو قرآن مجید کی آیت سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ ساری سٹوری چلتی ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر خلاف آیات قرآن نظریات اور عقائد کی فیکٹری لگائی جاتی ہے۔ فلان نے یہ فرمایا، ہمارے ائمہ اہل بیت نے ہمیں فارمولہ یہ دیا کہ ہم سے منسوب بات بھی آیات قرآن پہ پرکھیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ، تو ہے کوئی سمجھنے والا، نصیحت لینے والا۔ یہ بیماری جب تک اسلامی مسالک کے اندر سے ختم نہیں ہوتی، تب تک یہ اپنے اپنے بزرگان کی پوجا کر کے ایک دوسرے کو ایسے ہی مارتے رہیں گے، کیونکہ اپنے اپنے بزرگان کو کہتے نہیں ہیں لیکن خطا سے پاک سمجھتے ہیں۔ اپنے مکتب کے علماء کو، ہمارے جو فنان عالم تھے ان کے تو یہ معجزات تھے، اور وہ تو یوں خوابوں میں یوں کرتے تھے، اور وہ یہ کرتے تھے تو یہ ہو جاتا تھا۔ ہر مسلک میں آپ چلے جائیں، آپ کو اس قسم کی سٹوریز بے تحاشا مل جائیں گی، اور ان کی پھر دہشت اتنی زیادہ عوام کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ عوام پھر قرآن تو ویسے ہی پڑھنے نہیں دیا جاتا، قرآن پہ تو پتہ نہیں کیا کیا لیبل لگائے ہوئے ہیں کہ اس کے تو، جو میں بار بار عرض کرتا ہوں، ایک ایک لفظ کے پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہیں، تمہیں پتہ نہیں کون سا سمجھ آئے، مراد پتہ نہیں کون سا معنی ہو۔ ایک انتہائی بیہودہ ترین بات کہ جس نظریے کی بیہودگی تھوڑا سا بھی قرآن میں کوئی غور کرے اور عقل سے کام لے، یہ جو ہے 70 معنی، اس بات کی بیہودگی کامن سینس بھی استعمال کی جائے تو واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا القابات لگانے والے اسی کنفیوژن کا شکار کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں، اپنے عقل سے کام نہ لینے والے پیروکاروں کو اور پیچھے چلنے والوں کو۔ توجہ فرما رہے، تو ہم بات ذرا حاشیے میں چلی گئی، اگرچہ یہ حاشیہ بھی اپنی جگہ پر متن ہے، حاشیہ نہیں ہے، اور وہ یہ کہ آیات قرآن تا قیامت ایسے حوادث پر تطبیق ہو سکتی ہیں کہ جو ان آیات کے اندر جو بات کی گئی ہے محسوس ہو کہ یہ شباہت رکھتے ہیں اس کے ساتھ، کیونکہ آیات قرآن میں بتائی گئی باتیں تا قیامت۔ لہذا 10 راتوں کی بعض نے تطبیق کی ہے اس محرم الحرام کی 10 راتوں پر، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور اصحاب کو شہید کیا گیا تھا، آل رسول کو امت نے قتل کر دیا، اور نعرہ کیا لگایا گیا کہ جلدی قتل کرو اور جنت کی خوشخبری لے لو۔ سبحان اللہ۔ اللہ العلی العظیم۔